الحمد للہ المنعم ذی الجلال والاکرام وبہ الاعتصام والصلاة والسلام علی سید الانام علی الدوام وعلی آلہ العظام وصحبہ الکرام الی القیام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد عرض ہے، آپ کے امام و خطیب حافظ قاری علامہ مفتی طاہر عباس دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے۔ اختصار کے ساتھ اور آسان الفاظ میں ایک خاص مسئلہ اور اس کی وضاحت آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھ کو حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے، کہا جاتا ہے جائز ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے منع پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یوں بھی کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ کام جائز ہے، اور جائز اس لیے ہے کہ اس کی ممانعت نہیں آئی ہے۔ جب منع نہیں آیا ہے تو یہ کام جائز ہے۔ بعض حضرات اس پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈھکوسلا ہے، یہ بہانہ ہے، یہ حیلہ ہے، بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پیٹ بھرنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو جو فرمان الہی خطبہ میں پڑھا ہے اس کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، اور پھر اس مسئلے کو دو طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول جو تم کو دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اب یہ تو کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دیں اس کو لے لو، ہر ایک یہ کہتا ہے، اور قرآن یہی بیان کر رہا ہے۔
اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ، تو یہ بھی ہر ایک مانتا ہے، اور قرآن یہی بیان کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک چیز ہمیں دیں تو ہم اسے لے لیں، اور ایک چیز سے ہمیں روکیں تو ہم اسے رک جائیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک چیز وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی، اور آپ نے اس سے روکا بھی نہیں، تو اب یہ صورت اختلافی بن چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں نہیں دی، اگر دی ہوتی تو بات ہی ختم ہو گئی، اور اس سے روکا بھی نہیں، اگر روکا ہوتا تو پھر بھی بات ختم ہو جاتی۔ تو اب یہ جو صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز ہمیں دی بھی نہیں اور اس سے روکا بھی نہیں، تو آیا یہ ہمارے لیے جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب اس میں بڑا اختلاف ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر بھی مختلف باتیں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ جائز ہے، کوئی کہہ رہا ہے ناجائز ہے۔ تو اصل مسئلہ ہے کیا؟ ہم قرآن اور حدیث سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے ترجمہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، یہ تو فرمایا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ یہ بھی فرمایا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جو نہ کریں اس سے رک جاؤ، جو آپ نہ کریں اس سے رک جاؤ۔ بعض حضرات کہتے ہیں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو اس سے بھی رکنا لازم ہے، لیکن ہم اہل علم کی طرف دیکھتے ہیں اور ان اہل علم کی طرف دیکھتے ہیں جن کو نہ وہابی کہا جاتا تھا، نہ دیوبندی کہا جاتا تھا، نہ بریلوی کہا جاتا تھا۔ یہ ٹائٹل ان پر نہیں لگتے تھے۔ یہ ان اکابرین سے متعلق میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ وہابی ہے تو وہابیوں جیسی بات کرے گا، دیوبندی ہے تو دیوبندیوں جیسی بات کرے گا، بریلوی ہے تو بریلویوں جیسی بات کرے گا۔ لیکن یہ تو وہ حضرات ہیں، وہ اہل علم ہیں جن کی طرف اشارہ کر کے آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے۔ اب انہوں نے جو کہا ہے وہ دیکھ کر آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات وہابی کہتے ہیں یا دیوبندی کہتے ہیں یا بریلوی کہتے ہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر
بڑے بڑے آئمہ نے لکھا ہے، اس میں امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی آتا ہے، بہت بڑے امام ہیں، اور امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی نام آتا ہے، یہ بھی بہت بڑے امام ہیں۔ اب ان اماموں کو نہ تو وہابی کہا جاتا ہے، نہ دیوبندی کہا جاتا ہے، نہ بریلوی کہا جاتا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ الفعل يدل علی الجواز، کسی کام کا کرنا یہ جواز پر یعنی جائز ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ کام کیا ہے تو وہ کام جائز ہے۔ تو کام کا کرنا یہ جائز ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ وعدم الفعل لا يدل على المنع، اور کسی کام کا نہ کرنا یہ منع پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ مطلقاً کسی کام کا نہ کرنا یہ منع پر دلالت نہیں کرتا۔ اب بعض یہ کہتے ہیں یہ کام نہیں کیا ہے تو یہ منع ہے، لیکن یہ امام کہہ رہے ہیں کہ کسی کام کا نہ کرنا یہ منع پر دلالت نہیں کرتا۔ اب یہ تو قول امام ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ جو کام آپ نے نہیں کیا اس سے رک جاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ جس کام سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں، میں ترمذی شریف کے حوالے سے یہ حدیث آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جلیل القدر صحابی ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں، صاحبزادے ہیں۔ ان سے یوم عرفہ کے روزے سے متعلق پوچھا گیا۔ یوم دن کو کہتے ہیں، اور یوم عرفہ کا مطلب ہے عرفہ کا دن، اور عرفہ کا دن کون سا ہوتا ہے؟ یہ 9 ذوالحجہ ہے، جب میدان عرفات میں حجاج کرام جمع ہوتے ہیں، یوم عرفہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ 9 ذوالحجہ ہے۔ تو 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے غیر حاجی کے لیے، لیکن جو حج کر رہا ہے اس کے لیے اس دن کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ اس سے متعلق صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا۔ اب توجہ سے سماعت فرمائیں، یوں سمجھ لیں یہ درسی تقریر ہو رہی ہے اور ہم ایسی ہی تقریریں کرتے ہیں۔ تو یہ صحابی ہے، ظاہر ہے کہ میرے فہم سے، آپ کے فہم سے، کسی مولانا اور علامہ کے فہم سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ کیوں؟ علماء نے لکھا ہے وَالصَّحَابَةُ
رضی اللہ تعالی عنہم شاہد التنزیل، صحابہ کرام علیہم رضوان نے نزول قرآن کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان امت مسلمہ میں وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے نزول قرآن کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سی آیت کریمہ مکی ہے اور کون سی مدنی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سی سفری ہے اور کون سی حضری ہے۔ وہ جانتے ہیں کون سی نہاری ہے کون سی لیلی ہے۔ وہ جانتے ہیں کون سی مقدم ہے اور کون سی مؤخر ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کون سی ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے وَتَلَقَّوْا عِلْمَ الدِّينِ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مباشرتاً، انہوں نے دین کا علم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ بیچ میں کوئی واسطہ ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ براہ راست دین کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نقل دین میں صحابہ کرام علیہم رضوان پر اعتماد ضروری اور لازمی ہے۔ اگر ہم ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو پھر جو ان سے دین نقل ہوا ہے، وہ دین جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، تو اس پر کیسے اعتماد ہوگا؟ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو معلم کائنات ہیں، وہ معلم ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے۔ تو جن کا معلم کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تو ان متعلمین کی شان کیا ہوگی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام کیا ہوگا؟ اور تعلیم ہی نہیں دیے، تربیت بھی فرمائی ہے۔ اب تعلیم تو جیسی تیسی باقی رہ گئی ہے، تربیت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اب اداروں میں تربیت برائے نام رہ گئی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور تعلیم بھی جیسی ہے ویسی ہے، وہ اہل علم جانتے ہیں۔ پھر تربیت ہی نہیں بلکہ تزکیہ نفس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو پھر ان کا فہم بلند و بالا نہیں ہوگا تو کس کا فہم، کس کی سمجھ بلند و بالا ہوگی؟ جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یوم عرفہ کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو اب وہ دلیل دے رہے ہیں، مسئلہ بتانے سے پہلے دلیل دے رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے اور ایک حدیث کا فہم ہے۔ حدیث تو سب بیان کر دیتے ہیں، لیکن صحیح فہم ہر ایک بیان نہیں کرتا ہے، صحیح مفہوم ہر ایک بیان نہیں کرتا ہے۔ صحیح مفہوم وہی بیان کرے گا جو ابتدا سے اکابرین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور ان کے معانی اور مفاہیم جو انہوں نے بیان کیے ہیں ان کو وہ لیتا ہے۔ چنانچہ
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں حججت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم یصم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو آپ نے اس دن کا روزہ نہیں رکھا، یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا۔ ومع ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فلم یصم، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی اس دن کا روزہ نہیں رکھا۔ ومع عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلم یصم، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی اس دن کا روزہ نہیں رکھا۔ ومع عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فلم یصم، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حج کیا، انہوں نے بھی اس دن کا روزہ نہیں رکھا۔ اب آپ غور فرمائیں، سید الثقلین شیخین کریمین عثمان ذو النورین، کسی نے بھی یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا، وہ ناجائز ہے، تو یہاں تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ یہ کام نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ شیخین کریمین نے کیا اور نہ حضرت عثمان ذو النورین نے کیا۔ تو اب سیدھا سیدھا فتویٰ ہو گیا کہ یہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنا حاجیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں لا اصومہ، میں بھی اس دن کا روزہ نہیں رکھتا۔ جب میں حج کرتا ہوں میں یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھتا۔ ہم کہتے ہیں جھگڑا مت کرو، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے تم بھی نہ کرو، لیکن جو کر رہے ہیں ان پر فتویٰ مت لگاؤ، تمہیں نہیں کرنا ہے نہ کرو۔ اچھا آگے فرماتے ہیں ولا آمر بہ، اور میں کسی کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی نہیں دیتا۔ تو ہم کہتے ہیں جھگڑا مت کرو، آپ اس دن روزہ رکھنے کی تبلیغ نہ کرو، صحیح ہے؟ تو تم بھی حاجیوں کو کہہ دو کہ بھائی اس دن کا روزہ مت رکھو اور اس دن روزہ رکھنے کی تبلیغ مت کرو۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ولا انہا عنہ، اور میں کسی کو اس سے منع بھی نہیں کرتا ہوں اور میں کسی کو اس سے روکتا بھی نہیں ہوں۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو میں روکتا نہیں ہوں، میں منع نہیں کرتا۔ اور تم سارا زور اسی پر لگائے بیٹھے ہو کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ جائز ہی نہیں ہے، تو لہذا یہ مت کرو، جبکہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو روکتا نہیں ہوں، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیا ہے تو وہ مطلقاً ناجائز نہیں ہوتا۔
بلکہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے جس سے بتایا جائے کہ اس دلیل سے یہ کام منع ہے۔ بغیر دلیل کے اس سے منع کرنا یہ فہم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سراسر خلاف ہے، جیسا کہ آپ نے سنا۔ اب یہ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں جن کا کام ہی شر پھیلانا ہے اور انتشار کی فضا قائم کرنی ہے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ دارالعلوم دیوبند کے محدث وہ خود لکھتے ہیں اسی روایت کے نیچے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیے، وہ لکھتے ہیں عربی میں اس کو کہا جائے گا کہ لا یثبت حکم بعدم الفعل۔ یہ میں نے عربی میں آپ کے گوش گزار کر دیا۔ انہوں نے اردو میں لکھا ہے کہ عدم فعل یعنی کسی کام کے نہ کرنے سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اور عربی ترجمہ اس کا اگر ہم کرنا چاہیں تو یہ ہوگا کہ لا یثبت حکم، کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا بعدم الفعل، کسی کام کے نہ کرنے سے۔ تو کسی کام کے نہ کرنے سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا تو اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، یعنی کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کا کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے اور نہ سنت ہے۔ یعنی جو کام آپ نے نہیں کیا تو وہ کام کا کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے اور نہ سنت ہے۔ اسی طرح سے اس کام کا کرنا نہ حرام ہے، نہ مکروہ تحریمی ہے، نہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اب رہا جائز، تو اس کام کا کرنا جائز ہے، کیونکہ حکم یہ ہے جو میں نے بیان کیے ہیں، اور جواز کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ منع پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ چلو جی اس کو میں بیان کرتا ہوں، منع پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ علماء دیوبند کے حکیم الامت ہیں، ان سے ایک تفصیلی استفتاء کیا گیا، یعنی شرعی مسئلہ پوچھا گیا۔ استفتاء کہتے ہیں شرعی مسئلہ پوچھنے کو، اور افتاء کہتے ہیں شرعی جواب دینے کو۔ تو ایک طویل مسئلہ لکھ کر پوچھا گیا، تو میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اس میں کافی وقت لگے گا۔ اسی طرح سے ایک تفصیلی جواب دیا گیا، میں اس میں بھی جانا نہیں چاہتا، لیکن جو نفس مسئلہ ہے جو پوچھا گیا اور جو نفس جواب ہے جو دیا گیا وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بوادر النوادر، بوادر النوادر یہ کتاب کا نام ہے۔ مسئلہ کیا پوچھا گیا؟ نفس مسئلہ یہ ہے کہ میدان عرفات میں درخت نہیں ہے۔ اب تو درخت ہے، اب آپ حج کرنے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بے شمار درخت ملیں گے، اور اگر اوپر سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے تصویر لی جائے تو میدان عرفات ایسا لگے گا جیسے وادی کشمیر
لگتی ہے، وادی کشمیر۔ اب تو درخت بہت ہیں۔ میں خود جب 1995 میں گیا تھا، میں نے پہلا درشی تو 1995 میں نے پہلا حج کیا تھا۔ 1995 میں جب میں وہاں گیا ہوں میدان عرفات میں، وہاں درخت نام کی کوئی چیز تھی نہیں، ایسی جھاڑیاں تھی، کہیں کہیں درخت نظر آ جاتا تھا، خود رو یعنی خود اگا ہوا۔ اب تو یہ باقاعدہ وہاں درخت لگائے گئے۔ تو ہم نے بھی ایک چھوٹی سی جھاڑی تھی، اس کے نیچے جو ہے کوئی کپڑا وغیرہ تان کر ہم بیٹھ گئے تھے۔ اب تو وہاں پر عالیشان خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے مزے سے جو ہے حجاج کرام اس میں آرام فرماتے ہیں، اور درخت پر درخت لگے ہوئے، لائن اور قطار کے ساتھ درخت لگے ہوئے۔ اس وقت 1995 میں درخت نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 622 ایک قول کے مطابق 622 سن ہجری میں ہجرت فرمائی ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ اب 622 اور اب کتنا چل رہا ہے؟ 2023، کتنا عرصہ ہو گیا؟ اور اس سے پہلے آپ نے حج کیا ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے غالباً 2 حج ہجرت سے پہلے کیے ہیں اور ایک حج آپ نے ہجرت کے بعد کیا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ کوئی یقینی اور قطعی بات نہیں ہے۔ ایک ہجرت کے بعد کیا ہے وہ تو صحیح ہے، لیکن ہجرت سے پہلے جب آپ خود مکہ مکرمہ میں ہیں اور آپ تبلیغ فرماتے ہیں اور وہاں بیت اللہ شریف ہے، تو حج کرنے سے کیا چیز مانے ہے؟ تو آپ نے کتنے حج کیے ہم اس کو تحریر میں نہیں لا سکتے، کوئی ایک اس پر حکم نہیں لگا سکتے کہ اتنے حج کیے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حج کیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حج کیے، تابعین نے حج کیے، تبع تابعین نے حج کیے، ائمہ دین نے حج کیے، عامۃ المسلمین حج کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور 1995 کا ذکر میں نے کر دیا کہ اس وقت کوئی درخت وہاں پر نہیں تھا، بنجر پہاڑی زمین تھی۔ اب عرب کی گرمی بھی مشہور ہے اور وہاں پر لو بھی چلتی ہے، اور لو کے علاوہ وہاں پر ریت بھی اڑتی ہے۔ جب درخت لگا دیے جائیں تو وہ جو ریت اڑتی ہے اس کو روکنے کے لیے بھی ایک ذریعہ بن جاتے ہیں درخت، پھر سایہ ہو جاتا ہے، پھر گرمی کی شدت اور حدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے حج کیے، صحابہ نے حج کیے، اسی میدان میں وہ ٹھہرے ہیں اور وقوف عرفہ کیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو وہ جانتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امت کا خیر خواہ اور کون ہوگا؟ مجھے بتائیں، آپ سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ امت کا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر ہمدرد امت کا کوئی نہیں ہے۔
بالمؤمنین رؤوف الرحیم، قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہ درخت لگائے اور نہ لگانے کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے درخت لگائے اور نہ حکم دیا۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، کسی نے بھی، بڑے بڑے حکام آئے، بڑے بڑے سلاطین آئے، لیکن کسی نے بھی حکم نہیں دیا، ایسا کا ایسا ہی وہ میدان رہا، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آیا جو 1995 کے بعد کا ہے، کیونکہ 1995 میں تو میں خود وہاں پر موجود تھا، وہاں درخت نہیں تھے، یہ اس کے بعد پھر یہ درخت لگے ہیں۔ تو سائل جب درخت نہیں لگے تھے اس وقت کی بات کر رہا ہے، کس سے؟ علماء دیوبند کے حکیم الامت سے۔ سوال کیا ہے کہ حضرت اگر میدان عرفات میں درخت لگوا دیے جائیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا حجاج کرام کو، کہ گرمی سے کچھ بچت ہوگی، سایہ میسر ہوگا، گرد و غبار ریت اڑتی ہے اس سے حفاظت ہوگی، اور ویسے بھی درخت لگانے کی فضیلت بھی آئی ہے بعض روایات میں۔ لیکن ایک شبہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائے، نہ لگانے کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے لگائے اور نہ لگانے کا حکم دیا، اسی طرح سے تابعین، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین اور سلاطین، حکام وہ گزر گئے، لیکن کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، تو کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اگر درخت لگوائے جائیں تو یہ بدعت ہو، یہ درخت لگانا بدعت ہو، اور ان کے ہاں بدعت کا مطلب یہ ہے کہ جائز ہی نہیں ہے اور بدعت جہنمی ہے۔ تو یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ درخت لگانا بدعت ہو، یعنی جائز نہ ہو۔ اب علماء دیوبند کے حکیم الامت جواب دیتے ہیں، نفس جواب، اب غور کرنا، کہتے ہیں جواز کی دلیل یہی کافی ہے، جواز کی دلیل یہی کافی ہے، یعنی جائز درخت لگانے کے جائز ہونے کی دلیل یہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں، یعنی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ تو دیکھیے دیوبندی حضرات کے حکیم الامت وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جواز کی دلیل یہی ہے، کسی کام کے جائز ہونے کی دلیل یہی ہے، میدان عرفات میں درخت لگانے کی دلیل یہی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں، کہ درخت نہ لگانے کی یا درخت کے لگانا ناجائز ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اب بالکل مسئلہ صاف ہو گیا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کے جائز ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو ہمارے پر چڑھ دوڑتے ہیں، لال پیلے ہو جاتے ہیں، اور ہمارے خلاف جو ہے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ ہیلے کر رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، ڈھکوسلے کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ بھرنے کے سارے ہیلے بہانے ہیں، یہ بات کرتے ہیں۔ تو اب آپ کے حکیم الامت کس کا پیٹ بھر رہے ہیں اور وہ کیسا ڈھکوسلا کر رہے ہیں اور ہیلا کر رہے ہیں، اب آپ خود اس کی وضاحت کر دیں۔
ہم نے تو یہ بتا دیا کہ انہوں نے خود اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ عرفات میں درخت لگانا ناجائز نہیں ہے۔ جو تم شبہ پیدا کر رہے ہو کہ یہ کہیں بدعت نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ اس کے جواز کی یہی دلیل کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں۔ تو یہی ہم کہتے ہیں، اور یہی پہلے آئمہ نے لکھا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور سیدھے سادے لوگوں کو بہکانے کے لیے جو آپ کے بڑوں نے لکھا ہے اس کو بھی بیان نہیں کرتے ہیں، آپ حق کو چھپاتے ہیں اور انتشار کی فضا قائم کرتے ہیں۔ میں بڑا حیران ہوا، سوشل میڈیا پر ایک مفتی ہیں، دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے کسی نے یہی مسئلہ پوچھا کہ بھائی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جائز ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں، اس کے منع پر کوئی دلیل نہیں۔ تو وہ جھٹ سے کہنے لگے، جھٹ سے انہوں نے کیا کہا کہ بھائی میں تمہاروں کو بتاتا ہوں، ابھی میں جمعہ پڑھانے آیا ہوا ہوں، میری تقریر ہو رہی ہے، تقریر کے بعد میں جمعہ پڑھاؤں گا، تو جمعہ میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ لوگوں نے کہا 2۔ کہنے لگے کہ اب یہ 2 رکعت جو جمعے کی ہم پڑھتے ہیں، اگر میں 3 پڑھا دوں تو تم مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ تو بھائی 3 رکعت پڑھنا کہاں منع آیا ہے؟ دیکھیں اب وہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، ان کی باچھیں کھل گئی۔ آہا کیا جواب دیا ہے مفتی صاحب نے! میں سنا تو میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا یا تو یہ مفتی نہیں ہے، یہ جعلی مفتی ہے، اور اگر واقعی میں یہ مفتی ہے تو پھر جان بوجھ کر یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ حقیقت اس کو بھی معلوم ہے، لیکن جان بوجھ کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ آپ نے جو کہا ہے کہ بھئی جمعہ میں امام کتنی رکعت پڑھاتا ہے جمعہ کی؟ 2۔ اب وہ کہنے لگا کہ اگر میں 3 پڑھا دوں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نہیں مانیں گے 3 کو۔ اس کا یہ کہنا کہ 3 رکعت پڑھانا یہ کہاں منع آیا ہے؟ میں نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی مفتی صاحب سے پوچھ لو کہ جمعہ کی 3 رکعت پڑھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اسی سے پوچھ لو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اسی مفتی سے پوچھ لو کہ بھائی 3 رکعت جمعہ کی پڑھانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اب اگر وہ کہتا ہے جائز ہے تو سارے پکڑ کے ماریں گے اس کو، اور اگر کہتا ہے ناجائز ہے تو صحیح بات کہی ہے، تو تم نے خود مان لیا کہ یہ ناجائز ہے۔ جب ناجائز ہے تم خود مان رہے ہو تو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ علمی بحث الگ ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور تم اگلو گے کہ یہ ناجائز ہے، اس لیے اس سے سوال کرو کہ بھئی یہ 3 رکعت پڑھنا جائز ہے یا ناجائز۔ اگر وہ کہتا ہے کہ جائز ہے تو سب پکڑ لیں گے اس کو کہ تم نے کیسے جائز کہہ دیا ہے، اور اگر کہتا ہے ناجائز تو تم نے خود مان لیا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ جب ناجائز ہے تو ہمارا مدعا پورا ہو گیا کہ جس کے منع پر دلیل ہو تو اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، اور تم نے خود کہہ دیا کہ یہ منع ہے اور یہ ناجائز ہے 3 رکعت پڑھنا، تو اب تم دلیل کا تقاضا کر رہے ہو، تو اس سے بڑھ کر بے وقوفی اور کیا ہوگی جس کو تم خود مان رہے ہو۔ اور اگر اس کے منع پر کوئی دلیل نہ ہو تو پھر اس کے جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ مسئلہ میں نے پوری وضاحت کے ساتھ آپ کے گوش گزار
کر دیا ہے، اور بھی بہت ساری اس سلسلے میں باتیں ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ یہ 45 منٹ کی تقریر ہو گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہی کہا تھا انہوں نے 45